السلام علیکم، میرا نیم سعادت طارق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسٹڈی 301 لیکچر نمبر 3۔ آج کے اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آپ کو کہوں گی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پلے لسٹ لازمی طور پر اسٹوڈنٹس آپ لوگ دیکھا کریں اور چینل پر، بیکاز میں نے چینل پر بہت سارے اور بھی لیکچرز کروائے ہوئے ہیں کور، اور بھی چیزیں ہیں میری پلے لسٹ میں تو آپ کو مل جائیں گی، آپ کے لیے انفارمیٹیو رہے گا میرا کافی چینل۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کے ہم اپنا آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر چینل اچھا لگے تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ ہم اپنا آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکچر نمبر 3 ہے اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، بہت ہی چھوٹا سا ہے، بس آپ نے اپنی ورڈنگ میں ایگزام کو اٹیمپٹ کرنا ہے اور ڈیٹس آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ایک بار آپ کا بیسک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو آپ لوگ کا ایگزام اچھا ہو سکتا ہے۔ میں پوری کوشش کروں کہ آپ لوگ کا بیسک کانسیپٹ اچھا ہو جائے، اور اگر کچھ بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ دی علی گڑھ موومنٹ۔ اب علی گڑھ موومنٹ کیا تھی اور کس طرح سے ہوئی، کیا ہوا، تو وہ سارا کچھ آج ہم اس میں ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے۔ دی وار آف انڈیپینڈنس 1857 اینڈڈ ان اے ڈیزاسٹر فار دی مسلمس۔ ہم اس کو ساتھ ساتھ ہائی لائٹ بھی کرتے جائیں گے۔ جنگ 1857 کی مسلمانوں کے لیے ایک تباہی پر ختم ہوئی۔ The British believed that the Muslims were responsible for the war of 1857 and therefore they were subjected to ruthless punishment and merciless revenge۔ انگریزوں کا خیال تھا کہ مسلمانوں نے 1857 کی جنگ کے ذمہ دار ہیں اور اس لیے انہیں بے رحمانہ سزا ہے اور بے رحمانہ انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انگریزوں کو لگا کہ مسلمان ہی ذمہ دار ہیں ان کے لیے 1857 کی جنگ کے لیے، اس وجہ سے انہیں بے رحمانہ، بالکل رحم نہ کرنا، ٹھیک ہے، بے رحمانہ کہتے ہیں بالکل بھی رحم نہ کرنا کسی چیز کے لیے، ٹھیک ہے، پنشمنٹ دی، مرسی لیس ریونج، بے رحمانہ ریونج لیا گیا، بدلہ لیا گیا ان سے، کیونکہ ان کو سمجھا گیا کہ 1857 کی جنگ کے رسپانسبل ہی وہ ہیں، مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ The British and always looked upon the Muslims as their enemies because they had ousted them from power۔ اس کو ساتھ ساتھ میں ہائی لائٹ بھی کرتی جا رہی ہوں۔ اور اس کے بعد اب انگریزوں نے ہمیشہ ہی مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھا تھا کیونکہ انہوں نے اقتدار سے بے دخل کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد With the war of 1857, this feeling was intensified and every attempt was made to ruin and suppress of the Muslims forever۔ 1857 کی جنگ کے ساتھ ہی یہ احساس شدت اختیار کر گیا تھا اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے برباد اور دبانے کی ہر کوشش کی گئی۔ Thus the Mughal rule came to an end and the subcontinent went directly under the British crown۔ اس طرح مغل حکمرانی کا خاتمہ ہوا اور برصغیر براہ راست برطانوی تاج کے نتیجہ چلا گیا۔ اس کے بعد آ جائے گا سر سید احمد خان میڈ ماڈرن ایجوکیشن دی وے ٹو پروگریس۔ سر سید احمد خان نے جدید تعلیم کو راستہ بنایا ترقی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، پروگریس ترقی کرنے کے لیے۔ یہ سر سید احمد خان کی پکچر۔ اینڈ آفٹر دی مسلم رول، مسلمانی حکمرانی کے بعد، دی نیو رولرز، جو نئے حکمران ہوتے ہیں ان کو رولرز کہا جاتا ہے، نئے حکمرانوں کو یہاں پر ورڈ ہوگا۔ اس کے بعد دی برٹش implemented a new educational policy with drastic changes۔ انگریزوں نے سخت تبدیلیوں کے ساتھ ایک نئی تعلیمی پالیسی نافذ کی۔ دی پالیسی restricted Arabic, Persian and religious educated in school and made English as the only medium of the instruction as well as the official language in 1835۔ اب اس پالیسی نے اسکولوں میں عربی، فارسی اور دینی تعلیمی پر پابندی کر دی تھی اور انگریزی کو تعلیم کا واحد ذریعہ بنانے کے لیے ساتھ ساتھ 1835 میں سرکاری زبان بھی بنا دیا گیا تھا۔ یہ آپ لوگ کا MCQs آتا ہوتا ہے کہ کب کیا گیا ہے، تو 1835 میں
پالیسی ایک ریسٹرکٹ کر دی گئی تھی کہ عربک پرشین اینڈ یہ اسکولوں میں نافذ کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، 1835 میں کیا گیا تھا۔ یہ آپ لوگ کا ایم سی کیوز بن کر آتا ہوتا ہے، کیونکہ جو چیزیں ایم سی کیوز میں بن کر آتی ہیں تو وہ بھی میں آپ لوگ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ Our wrong attitude of everything modern and western and disinclination to make us of the opportunities opening under the new regime was created among the Muslims. جدید و مغربی ہر چیز کا غلط رویہ اور نئے مواقع کے تحت کھلنے والے مواقع کو بروے کار لانے کے لیے امتیازی سلوک، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں میں اب یہ تھا، نیکسٹ لائن یہ آ جائے گی، دس ٹینڈنسی ہیڈ اٹ کنٹینیوڈ لانگ، اس کو میں ایک دفعہ کمپلیٹ کر لوں دین میں آپ کو سمجھاتی ہوں، وڈ ہیو پرووڈ ڈیزاسٹرس فار دی مسلم کمیونٹی۔ اس کے بعد انہوں نے یعنی کہ جو نئے مواقع کے تحت کھلنے والے مواقع کو بروے کار لانے کے لیے ایک امتیازی سلوک کیا، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں میں حکومت تشکیل دی گئی تھی، اگر یہ رجحان طویل عرصے تک جاری رہتا تو مسلم کمیونٹی کے لیے تباہی کن ثابت ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ کمیونٹی زیادہ ٹائم کے لیے رہ جائے تو مسلمانوں کے لیے ڈیزاسٹر ہوتا، یہ تباہ کن ہوتا مسلمان کمیونٹی کے لیے۔ سچ ور دی ڈیز آف ڈسپیئر اینڈ ڈسپونڈنسی ور سر سید اپیئرڈ on the horizon of Muslim India to rescue them. جب سر سید انہیں بچانے کے لیے مسلم ہندوستان کے یعنی کہ سائٹ پر ہوئے، ایک منٹ، اچھا اس کے بعد آپ ڈسپیئر اینڈ ڈسپونڈنسی وین سر سید اپیئرڈ آن ہاریزن آف مسلم انڈیا ٹو ریسکیو دیم، اگر آپ یہ لائن کرنا چاہیں تو اچھا ہے، باقی ساتھ میں ادھر سے پوائنٹ آ جائے گا۔ حالی اینڈ شبلی ور آلسو ایسوسیٹیڈ ود دی علی گڑھ موومنٹ، حالی اور شبلی بھی علی گڑھ موومنٹ سے وابستہ تھے، ٹھیک ہے۔ ان کا اپنا تھا سر سید فرسٹ اینڈ فارموسٹ آبجیکٹیو واز دی ماڈرنائز دی مسلمز فالوئنگ دی ویسٹرن کلچرل ویلیوز دیٹ could create friendly atmosphere for the two communities۔ اس کو میں ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کرتی جا رہی ہوں۔ سر سید کا پہلا اور سب سے اولین مقصد مغربی ثقافتی اقتدار پر چلنے والے مسلمانوں کو جدید بنانا تھا، جو دونوں برادریوں کے لیے دوستانہ ماحول پیدا کر سکے۔ ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ دونوں کمیونٹیز میں، دونوں قوموں میں، ملکوں میں ایک دوستانہ کر دیں، ٹھیک ہے، ایک ماڈرن بھی کر دے اور فرینڈلی ایٹماسفیئر کر دے، ایک دوستانہ ماحول پیدا کر دیں دونوں میں۔ انہوں نے موٹیویٹ کیا ہز کمیونٹی ٹو لرن دی ویسٹرن فلاسفی اینڈ انگلش لٹریچر ٹو گیٹ along with the ruling people۔ انہوں نے اپنی برادری کو مغربی فلسفہ اور انگریزی ادب سیکھنے کے لیے حوصلہ افزائی کی تاکہ حکمران لوگوں کو ساتھ ان کو حاصل ہو کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد therefore in the order to fulfill this desire he started the علی گڑھ movement۔ he had two immediate objectives in the view۔ لہٰذا اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے علی گڑھ تحریک شروع کی۔ اس کی پیشکش نظر دو فوری مقاصد تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہ پوائنٹس کرنا چاہیں تو بہت اچھا ہے۔ ٹو ریموو دی اسٹیٹ آف ٹینشن بٹوین دی مسلمز اینڈ برٹش گورنمنٹ اینڈ ٹو انڈیوس دیم ٹو گیٹ جابس، کہ ریموو کیا انہوں نے ٹینشنز بٹوین مسلمز اینڈ دی برٹش گورنمنٹ میں، ٹھیک ہے۔ ٹو انڈیوس دیم ٹو گیٹ جابس اینڈ ادر فیسلٹی، کیونکہ یہ سارا مجموعہ ہوتا ہے۔ اب آپ کے ہینڈ آؤٹس میں میں آپ کو ہر لیکچر میں بتاتی جا رہی ہوں کہ آپ کے ہینڈ آؤٹس میں یہ جو پوائنٹس ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹس ہیں، تو آپ میں اگر پوائنٹس جو رٹا لگاتے ہیں اسٹوڈنٹس تو ان پوائنٹس کو اگر لگا لیں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے یہ پوائنٹس ہی بہت اچھے دیے ہوئے ہیں۔ ٹو ریموو دی اسٹیٹ آف دی ٹینشن بٹوین دی مسلمز اینڈ دی برٹش گورنمنٹ اینڈ ٹو انڈیوس دیم ٹو گیٹ جابس، کہ انہیں انڈیوس کیا جابس کے لیے، اینڈ ادر فیسلٹیز، اور ادر فیسلٹیز کے لیے انڈر دی نیو گورنمنٹ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ٹو ہیم دس واز ٹو اونلی وے فار دی مسلم ٹو پروپوزر دی آئیڈیاز آف سر سید میں بی سمڈ اپ ایز فالوئنگ۔
اب جو آئیڈیاز تھے سر سید کے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے اسی پوائنٹس میں سمٹ کر دیے ہیں، اور یہ تینوں پوائنٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ٹو کریٹ ٹو کریٹ این ایٹماسفیئر آف میوچل انڈرسٹینڈنگ بٹوین دی برٹش گورنمنٹ اینڈ دی مسلمس. اب کیا ہوا کہ برطانوی حکومت اور مسلمانوں کے مابین باہمی مفاہمت کی فضا پیدا کرنا تھا، ٹھیک ہے، کہ دونوں میں کریٹ کرنا تھا ایٹماسفیئر، ایک ایسا انڈرسٹینڈنگ کرنا تھا بٹوین دی برٹش گورنمنٹ اینڈ دی مسلمس میں اور برٹش گورنمنٹ میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹو موٹیویٹ دی مسلمس ٹو لرن ویسٹرن ایجوکیشن، ٹھیک ہے. انہوں نے مسلمانوں کو مغربی تعلیم سیکھنے کی ترغیب دینا، ٹھیک ہے، انہوں نے ترغیب دی کہ وہ مغربی تعلیم سیکھیں، ٹھیک ہے. ٹو پرسویڈ مسلمس ٹو ایبسٹین فرام دی ایگیٹیشنل پالیٹکس، احتجاجی سیاست سے پرہیز کرنے کے لیے، مسلمانوں کو قائل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. فارچونیٹلی سر سید احمد خان was able to attract a number of sincere friends who shared his views and helped him. ایک منٹ، اس کو ساتھ میں ہم ہائی لائٹ بھی کر لیتے ہیں. خوش قسمتی سے، فارچونیٹلی کا مطلب ہوتا ہے خوش قسمتی، ٹھیک ہے. خوش قسمتی سے سر سید احمد خان متعدد مخلص دوستوں کو راغب کرنے میں کامیاب رہے، جنہوں نے اپنے خیالات شیئر کیے اور ان کی مدد کی، ٹھیک ہے. امنگ دیم ور ویل نون فگرز لائک نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، حالی شبلی، نذیر احمد، چراغ علی، محمد حیات اینڈ ذوالقلہ. یہ آپ لوگ کے ایم سی کیوز میں بن کر آتے ہیں نیمز، ٹھیک ہے. جو ان سے نیم تھے امنگ دیم ویل نون فگرز، جو نون تھے فگرز، ٹھیک ہے. اور ان میں نواب محسن الملک تھے، ٹھیک ہے، نواب وقار الملک تھے، حالی تھے، شبلی تھے، نذیر احمد تھے، چراغ علی تھے، محمد حیات تھے اور ذوالقلہ جیسی مشہور شخصیات تھیں، ٹھیک ہے. یہ شخصیات ایسی ہیں جو آپ کے ایم سی کیوز میں بن کر آتی ہیں، آپ کے کوسچنس میں بن کر آتی ہیں، آپ کو شارٹ کوسچن میں بن کر آتی ہیں. شارٹ کوسچن آپ کو دیتے ہیں کہ سر سید کے ساتھ وہ کون سی شخصیات تھیں جو ان کے ساتھ کھڑی ہوئیں، ٹھیک ہے، ویل نون کون سی تھیں. تو یہ نیمز آپ لوگوں نے لازمی یاد کرنے، یہ آپ لوگ کے شارٹ کوسچن میں بن کر آتے ہیں. آل دیز پرسنالٹیز ایڈوکیٹڈ، ٹھیک ہے، یہ سب پرسنالٹیز ایڈوکیٹ تھے. دی کاز سیٹ دی سر سید احمد خان. ایک منٹ. ان تمام شخصیات نے سر سید احمد خان کے ذریعے متعین کردہ مقصد وکالت کی، ٹھیک ہے. اور سم انگلش پروفیسرز لائک بیچ، موریسن، رلیگ اینڈ آرنولڈ also they contributed greatly in building up the Aligarh College into a first-rate institution. اس کے بعد بیچ، موریسن، ریلی اور آرنولڈ جیسے انگریزی کے کچھ پروفیسرز نے بھی علی گڑھ کالج کو پہلے درجے کے ایک ادارے میں بنانے میں بڑا حصہ ڈالا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ کرنا چاہیں تو بہت اچھا ہے. باقی یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، نہ ہی اتنا زیادہ لینتھی پیپر میں آتا ہے. میں اس لیے ڈیفینیشنز آپ کو زیادہ پڑھا رہی ہوں، ہر لائن کی آپ کے ہینڈ آؤٹس میں سے اس وجہ سے پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا بیسک کانسیپٹ کلیئر ہو سکے. اور آپ لوگ اگر ایک دفعہ بھی اس کو اردو میں سمجھ لیں اور ایک دفعہ خود سے جب آپ میرا لیکچر دیکھنے کے بعد خود سے اب آپ ہینڈ آؤٹ کو ریڈ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. آپ پھر خود سے بھی اس کے پوائنٹس بنا سکتے ہیں اور پوائنٹس آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سید احمد launched his educational movement by setting up Gulshan School in Muradabad 1859, Victoria School at Ghazipur in 1863. علی گڑھ مراد آباد میں گلشن اسکول قائم کر کے اپنی تعلیمی تحریک کا آغاز کیا. ایم یو سید احمد نے 1859 سے 1863 میں غازی پور میں وکٹوریہ اسکول اور سائنٹیفک سوسائٹی فار دی ٹرانسلیشن آف انگلش ورک ان دی نیٹو لینگویج اردو ایٹ علی گڑھ in 1864. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹی imparting information on history, ancient and modern science of agriculture, natural science, physical science and advanced mathematics in 1866. Committees
Driving and Educational Progress of Muslims 1817 Muhammad Aligarh Anglo-Oriented School in Aligarh in 1875 at patron of English public schools and later rise to the level of college in the 1877 University in 1920 Mohammedan Education Conference 1886, which meet every year to take stock of the educational problem of the Muslims and pursue them to get modern education and abstain from the politics. It later became a political mouthpiece of the Indian Muslim and the further of the all India Muslims. Sorry. نیچے چلا گیا، میں نے ہائی لائٹ کیا تھا. اچھا، میں اس کی آپ کو ڈیفینیشن ویسے ہی بتا دیتی ہوں اس پر پورے پیراگراف کی، کہ یہاں پر انہوں نے آخر بیان کیا کیا گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. علی گڑھ 1864 میں 1866 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ تاریخ قدیم اور جدید رعایت کی سائنسی قدرتی جسمانی علوم اور جدید ریاضی کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے. کمیٹی مسلمانوں کو تعلیمی ترقی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. محمد انگلیٹو اور رینڈل اسکول MAO علی گڑھ میں 1875 میں انگلش سرکاری اور اسکولوں کی طرز پر اور بعد میں 1920 سے 1877 میں کالج کی سطح اور یونیورسٹی کو اٹھایا. محمدن ایجوکیشن کانفرنس 1886 میں جو ہر سال مسلمانوں کی تعلیمی مسائل کا جائزہ لینے اور جدید تعلیم حاصل کرنے اور سیاست سے کنارہ کشی کرنے کے لیے راضی کرنے کے لیے ملتی تھی. بعد میں یہ ہندوستانی مسلمانوں کا ایک سیاسی کتاب اور آل انڈیا مسلمان کا پیشہ خیمہ بن گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ اگر اس کو کرنا چاہیں تو امپورٹنٹ ہے، اگر آپ نہ خود سے بھی ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیں دین یہ کلیئر ہو جائے گا. سید احمد خان علی گڑھ موومنٹ پلیڈ اے significant role to bring about the intellectual revolution among the Indian Muslims. The Aligarh movement succeeded in achieving the major objective and boosted the depressed Muslim community of the real status of the nation. یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ سید احمد خان کی علی گڑھ موومنٹ نے ہندوستانی مسلمانوں میں فکری انقلاب لانے کے لیے نمایاں کردار ادا کیا. اس طرح علی گڑھ موومنٹ اپنے بڑے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی اور افسردہ مسلم کمیونٹی کو قوم کی حقیقی حیثیت کی طرف راغب کیا گیا. یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس اگر آپ کو کچھ نہیں بھی سمجھ آیا تو آپ لوگ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا بیسک کانسیپٹ اگر آپ لوگ کلیئر کر لیتے ہیں تو آپ لوگ کے ایگزامس کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی. اور انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پلے لسٹ لازمی وزٹ کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو میری اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز اور بھی ملتی رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. والسلام. اللہ حافظ.